بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم خطہ لداخ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جموں و کشمیر کا دور افتادہ اور پسماندہ خطہ لداخ، جہاں اس وقت چینی اور بھارتی افواج برسر پیکار ہیں، ایک صدی قبل تک خاصا متمول علاقہ تھا۔ متحدہ ہندوستان، تبت، چین، ترکستان اور وسط ایشیا کی ایک اہم گزرگاہ ہوا کرتا تھا۔ خوبصورت ارضیاتی خد و خال، حد نگاہ تک بلند و بالا پہاڑ، کھلے میدان، یہ خطہ بہت حد تک پاکستانی صوبہ بلوچستان سے مماثلت رکھتا ہے۔ اگست 2019 میں بھارت نے اس خطے کو جموں و کشمیر سے الگ کر کے مرکز کے زیر انتظام ایک علاقہ قرار دے ڈالا۔ دو ضلعوں لہیا اور کرگل پر مشتمل اس خطے کا رقبہ 87,297 مربع کلومیٹر ہے۔ اکسائی چند علاقہ کے چین کے زیر انتظام ہونے کی وجہ سے اصل رقبہ صرف 32,185 مربع کلومیٹر ہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے بھی اکثر صحافی اور دانشور اس خطے کو بدھ مت کے ماننے والوں کا علاقہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ 2011 میں بھارتی حکومت کی مردم شماری کے مطابق اس خطے کی 2,74,299 کی آبادی میں 46.40% مسلمان اور 36.65% بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ اس خطے کے نامور تاریخ دان عبدالغنی شیخ کے مطابق یہ علاقہ ایک صدی قبل تک دنیا سے اس قدر جڑا تھا کہ ترکی یہاں کی دوسری زبان تھی۔ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے اوائل تک یہ علاقہ برطانیہ، چین اور روس کی چپکلش کا مرکز رہا۔ تاجروں، سیاحوں، جاسوسوں اور سپاہیوں کے لیے ترکستان یعنی سنکیانگ کے شہروں یارکند، خوتان اور کاشغر کے سفر کے لیے لداخ ایک اہم زمینی رابطہ تھا۔ لہیا شہر میں بدھ خانقاہ، نمگیال، سیمو گمپا یا تاریخی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے معمر افراد ترکستان کو یاد کرتے ہیں، اور یارکند، کاشغر یا تبت کے دارالحکومت لھاسا، گلگت بلتستان، ہنزا اور چترال کی بہت سی کہانیاں سنائے بغیر نہیں جانے دیتے۔ لہیا کے بازار میں ایک معمر لداخی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم عذاب الہی کا شکار ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ لداخی محقق ریچن ڈولما کے مطابق کشمیر کی طرح لداخ بھی 20ویں صدی میں وقوع پذیر سیاسی واقعات کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس خطے کی بقا، ترقی اور عظمت رفتہ کی بحالی کا دار و مدار قراقرم کے بند دروں کو دوبارہ تجارت اور راہداری کے لیے کھولنے میں ہی مضمر ہے۔ دوستو، قدیم شاہراہ ریشم کی ایک شاخ اس خطے سے ہو کر گزرتی تھی۔ چین کے ہاتھوں 1949 میں مشرقی پاکستان یعنی سنکیانگ اور پھر 1950 میں تبت پر قبضے کے بعد آہنی دیوار کھڑی کرنے سے یہ راہداریاں بند ہو گئیں۔ مگر سب سے زیادہ نقصان 1947 میں تقسیم ہند اور تنازع کشمیر کی وجہ سے اس خطے میں پیدا ہوئی کشیدگی کی وجہ سے ہوا۔ 1962 کی بھارت چین جنگ سمیت یہ خطہ 5 جنگوں کے زخم کھا چکا ہے۔ بھارت کی پاکستان اور چین کے ساتھ چپکلش نے اس پورے خطے کی تاریخی روابط منقطع کر کے اس کو غربت اور افلاس کی گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے۔ جموں و کشمیر کے ایک محقق سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ کشیدگی اور سیاسی واقعات نے اس خطے کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس خطے میں سرکاری ملازم اپنی تقرر کو سزا تصور کرتے ہیں۔ 9ویں صدی کی ایک فارسی فلمی دستاویز حدود عالم کے مطابق وسط ایشیا کے حاجی لداخ کے راستے مقدس سفر پر جاتے تھے۔
وسط ایشیا کے حاجی لداخ کے راستے مقدس سفر پر جاتے تھے۔ ان روابط کی وجہ سے ترک زبان رابطے کے ایک ذریعے کے طور پر رائج ہو گئی تھی۔ خود لداخی زبان میں کئی ترک الفاظ داخل ہو گئے۔ ترک تاجروں نے لداخ میں سکونت اختیار کر کے کشمیری اور لداخی عورتوں سے شادیاں کیں۔ ان کی نسل کو آرغون کہتے ہیں۔ دیگر نسلوں میں یہاں مون، منگول اور داردک قابل ذکر ہیں۔ دوستو، گزشتہ صدی کے آخری اشرے تک لداخ میں مسلم اور بدھ آبادی میں خاصا باہمی میل جول تھا۔ مذہبی نفرت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مسلمان نام بھی مقامی رنگ لیے ہوتے تھے۔ مغل دور میں لداخ کے باج گزار نمگیال خاندان کے فرما روا خطوط اور سکوں پر محمود شاہ یا اسی طرح کے مسلمان ناموں سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ لداخی بدھ البتہ ڈوگرا ہندوؤں سے خلش رکھتے تھے۔ وہ یہ بھول نہیں سکتے تھے کہ جب 1841 عیسوی میں ڈوگرا جنرل زور آور سنگھ نے لداخ پر فوج کشی کی تو ان کی عبادت گاہوں کو استبل بنا کر ان کی بے حرمتی کی گئی، مگر جوں جوں بھارتی سیاست کے عناصر لداخ میں جڑ پکڑتے گئے، دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان محاذ رائی بھی شروع ہو گئی۔ بدھوں کو بتایا گیا کہ ان کی پسماندگی کی وجہ سری نگر کے حکمران ہیں، چونکہ پوری ریاست میں ان کی آبادی سکھوں سے بھی کم تھی تو ان کا مجموعی سیاسی وزن بھی کم تھا۔ دوستو، 1990 عیسوی کے اوائل میں یہاں کی بدھ آبادی نے اس خطے کو کشمیر سے الگ کر کے نئی دہلی کا زیر انتظام علاقہ بنانے کے لیے احتجاج بھی شروع کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کی جم کر مخالفت کی تھی۔ اس کے رد عمل میں بدھ تنظیموں نے مسلمانوں کے سوشل بائیکاٹ کی کال دی، جو 1994 عیسوی تک جاری رہی۔ 1994 عیسوی میں جب کشمیر میں گورنر راج نافذ تھا تو گفت و شنید کے بعد لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل تشکیل دی گئی۔ اس کو بجٹ بنانے کا اختیار دے کر مقامی انتظامیہ کو اس کے ماتحت کر دیا گیا۔ بعد ازاں 2003 عیسوی میں بھارتی کنٹرول میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے قریب کے مسلم اکثریتی کرگل ضلع کے لیے بھی اسی طرح کی کونسل کی منظوری دے دی۔ 2012 عیسوی میں اس ضلع کے بدھ اکثریتی تحصیل زنسکار میں بدھ آبادی نے مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں پر دھاوا بول دیا۔ وجہ یہ تھی کہ بدھ فرقہ کے 22 افراد مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ ہندو مت کی طرح لداخی بدھوں میں بھی ذات پات کا عنصر سرایت کر گیا ہے، اس لیے نچلی ذات کے بدھ خاصے نالاں رہتے ہیں۔ زنسکار بدھ ایسوسی ایشن نے اس واقعہ کے بعد عرصے تک مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اگر کوئی بدھ کسی مسلم تاجر سے کوئی بھی چیز خریدتا ہوا پایا جاتا تو اس پر باقاعدہ جرمانہ عائد ہو جاتا تھا۔ دوستو، لداخ کا خطہ کئی عجیب و غریب رسم و رواج کی وجہ سے بھی خاصا مشہور ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی مورخوں نے درد نسل کو اصل اور مستند ہند آرین نسل قرار دیا ہے۔ 1979 عیسوی میں 2 جرمن خواتین کو اس خطے میں چند ممنوعہ علاقوں میں گھومنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خواتین مرد ساتھیوں کی تلاش میں تھیں تاکہ اصل آرین نسل پیدا کر سکیں۔ اس علاقے میں کئی دیہاتوں میں آج تک ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں، اگرچہ اس رسم پر 1950 عیسوی سے قانونی طور پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اکثر ایک خاندان میں 2 بھائیوں کی مشترکہ بیوی ہوتی ہے تاکہ زرعی زمین کی تقسیم روکی جا سکے۔ پورے خطے میں زرعی زمین کا رقبہ محض 620 مربع کلومیٹر ہے۔ کئی دیگر رسوم بدھ کلچر کا حصہ ہیں۔ نوبرا تحصیل کے نمبردار زیرنگ نمگیال کے مطابق
اکثر خاندان سب سے چھوٹے بیٹے کو لاما بنانے کے لیے خانقاہ بھیجتے ہیں۔ لاما لداخیوں کی زندگی کا اہم جز ہوتا ہے۔ تقریباً سبھی دیہاتیوں میں ایک یا دو بدھ خانقاہیں موجود ہیں جن کا انتظام و انصرام لاماؤں کے سپرد ہوتا ہے۔ دوستو، خطے کے روابط منقطع ہونے کا سب سے زیادہ نقصان مسلم اکثریتی کرگل ضلع کو اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان جنگوں میں اس ضلع کے کئی دیہات کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلے آتے تھے۔ 1999 کی کرگل جنگ کے بعد جب لداخ کے پہلے کور کمانڈر جنرل ارجن رائے کی ماں پر دیہات کی سرکاری طور پر پیمائش وغیرہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ترتک علاقے کے کئی دیہات تو سرکاری ریکارڈ ہی میں نہیں ہیں۔ اس لیے 2001 کی مردم شماری میں پہلی بار معلوم ہوا کہ لداخ خطے میں مسلم آبادی کا تناسب 47% ہے اور بدھ آبادی سے زیادہ ہے، ورنہ اس سے قبل اس خطے کو بدھ اکثریتی علاقہ مانا جاتا تھا، اور اکثر لکھنے والے ابھی تک پرانے اعداد و شمار کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ کرگل اسکردو تحصیل کا حصہ ہوتا تھا، اس لیے یہاں کی زمینوں جائیداد کا ریکارڈ ابھی بھی اسکردو کے محافظ خانے میں موجود ہے۔ کسی عدالتی مقدمے یا تنازع کی صورت میں ابھی بھی ریکارڈ اسکردو سے ہی منگوایا جاتا ہے۔ دوستو، لداخ کو زمینی طور پر باقی دنیا سے ملانے والے دو راستے سری نگر کی طرف زوجیلا درہ اور ہماچل پردیش کی طرف روہتانگ درہ 6 ماہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ کرگل اور اسکردو کے درمیان 192 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پورا سال کھلا رہتا تھا۔ نوبرا میں کھردونگلا کے مقام سے کاشغر، خوتان اور جھارکھنڈ کو جانے والے راستے بھی مسافروں اور قافلوں کا پچھلے کئی اشروں سے انتظار کر رہے ہیں۔ مقامی دانشور حاجی عبدالرزاق کا کہنا ہے ان کے والد اکثر جھارکھنڈ اور کاشغر تجارت کی غرض سے جاتے تھے۔ نوبرا وادی میں وسط ایشیا اور دشت گوبی کی پہچان، یعنی 2 کوہان والے اونٹ ملتے ہیں، گو کہ ان کی آبادی اب خاصی کم ہو گئی ہے۔ چند برس قبل سلیم بیگ، عبدالغنی شیخ اور لہیا میں مقیم کئی احباب نے تاریخی سوسامہ مسجد کی تجدید و تزئین کر کے اس سے متصل 3 منزلہ میوزیم بنایا۔ یہ میوزیم اس خطے کے ترکستان اور وسط ایشیا کے درمیان تاریخی روابط کا امین ہے۔ ترک آرغون خاندانوں نے نوادرات و مخطوطات کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ اس میوزیم کی نظر کیا۔ قدیمی جھارکھنڈی قالین اور کئی مخطوطات جامع مسجد سے یہاں منتقل کیے گئے۔ 17ویں صدی میں جب اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی تب بدھوں کی سب سے مقدس خانقاہ ہمپس خانقاہ کے ہیڈ لاما ستساگ راسپا نے لکڑی کی ایک چھڑی مسجد کے امام صاحب کی نظر کی، جو مسجد کے اندر ہی ایک فریم میں رکھی گئی تھی۔ مسجد کا فرش ترک تاجروں نے فراہم کیا تھا۔ دوستو، فی الوقت چینی اور بھارتی فوجوں کے درمیان کشمکش کا مرکز گلوان وادی بھی ایک ترک آرغون غلام رسول گلوان کے نام سے موسوم ہے، جو 1892 میں ایرل آف ڈیمور کی قیادت میں سیاحوں کے قافلے کی رہنمائی کر رہے تھے، مگر یہ قافلہ برفانی طوفان میں بھٹک گیا تھا۔ اپنی کتاب لداخ تہذیب و ثقافت کریسنٹ ہاؤس پبلیکیشنز جموں 2005 میں عبدالغنی شیخ لکھتے ہیں کہ گلوان نے متبادل راستے کو دریافت کر کے اس قافلے کو صحیح و سلامت منزل تک پہنچایا۔ ایرل آف ڈیمور نے اس وادی کو گلوان کے نام سے موسوم کیا۔ اسی طرح دولت بیگ الدائی کا وسیع و عریض میدان ترک سردار سلطان سعید خان المعروف دولت بیگ کے نام سے موسوم ہے۔ 16ویں صدی میں لداخ اور کشمیر پر فوج کشی کے بعد سعید خان کا قافلہ واپس جھارکھنڈ جا رہا تھا تو وہ برفانی طوفان میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ 3 صدی بعد جب برطانوی زمین پیما اور نقشہ ساز جنرل والٹر ویرلانس
اس علاقے میں پہنچا تو وہاں انسانی اور جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھیں۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ اولدی قبیلہ کے دولت بیگ اور اس کے قافلے کی باقیات ہیں، تو اس نے ریکارڈ میں اس میدان کا نام دولت بیگ اولدی درج کر دیا۔ دوستو، افغانستان کی طرح یہ خطہ بھی عالمی قوتوں کی کشمکش یعنی گریٹ گیم کا شکار رہا ہے۔ مغلوں اور پھر برطانوی حکومت نے لداخ پر براہ راست عملداری کی بجائے اس کو ایک بفر علاقہ کے طور پر استعمال کیا۔ 1872 عیسوی کو ڈوگر مہاراجا رنبیر سنگھ نے گوالیار اور نیپال کے حکمرانوں کو ساتھ ملا کر زار روس الیگزینڈر دوم کو خط لکھ کر ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور زار روس کو یقین دلایا کہ اس حملے کی صورت میں سبھی ریاستیں برطانوی راج کے خلاف روسی فوج کا ساتھ دیں گی۔ یہ خط فرغانہ کے روسی گورنر کے ذریعے سے زار روس کو بھیجا گیا تھا، مگر فرغانہ میں اس خط کی تفصیلات برطانوی جاسوسوں کے ہتھے چڑھ گئیں۔ برطانوی حکومت نے مہاراجا رنبیر سنگھ کو سبق سکھاتے ہوئے لداخ میں اپنا ایک مستقل نمائندہ مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی ریاستوں کے حکمرانوں پر بھی غیر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عبدالغنی شیخ کے بقول زار روس نے اپنے جواب میں لکھا تھا کہ وہ فی الحال ابھی تک ترکی کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ استنبول فتح کرنے کے بعد وہ ہندوستان کا رخ کرے گا۔ 1877 عیسوی میں روس نے ترکی سے جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں بلغاریہ، رومانیہ، سربیا اور مونٹی نیگرو عثمانی ترک سلطنت کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تاہم زار کا استنبول پہنچنا خواب ہی رہا۔ دوستو، خطے میں مسلمانوں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان وہ اب پہلی سی الفت نہیں رہی، مگر ماضی اور عظمت رفتہ کی یادیں قدرے مشترک ہیں۔ یہاں کی پوری آبادی الگ تھلگ اور ایک کونے میں زندگی گزارنے سے عاجز آ چکی ہے۔ چند ماہ قبل جب لداخ کو کشمیر سے بھارت نے الگ کیا تو سرکاری ملازمت اور پولیس میں لداخ کے مکینوں کو لیہہ اور کرگل پوسٹنگ کے لیے بھیجا گیا، لیکن تقریباً سبھی نے جانے سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ نے زبردستی کر کے انہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے ملازمین میں شامل کیا ہے۔ لداخی محقق ڈولما کے مطابق بھارت، چین اور پاکستان لداخ کی تصویراتی افادیت کو تسلیم تو کرتے ہیں، مگر فوجی نقطہ نظر سے آگے نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ کرے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی پرامن حل تلاش کیا جائے تاکہ اس خطے کو کشیدگی سے نجات